بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، جملہ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے روزہ اور جدید سائنس۔ سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ کا ایک مختصر سا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر تم جان لو، اگر تمہیں معلوم ہو جائے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکام، مسافر اور مریض کے احکام کو بیان کرتے ہوئے خاص بات بیان کر دی کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جان لو، اگر تمہیں معلوم ہو جائے۔ تو جہاں پر روزہ ایمانی، روحانی، معاشرتی، معاشی، اخلاقی اعتبار سے بہتر ہے، تو وہاں پر انسانی جسم اور صحت کے لیے بھی بہتری کا سبب بنتا ہے۔ روزے کے ذریعے صحت اور تندرستی کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اس حدیث کو امام سیوطی نے در منثور میں بیان کیا، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں بیان کیا، اور ربیع نے اپنی مسند میں بیان کیا کہ حضور نے فرمایا صومو تصحو، روزہ رکھو صحت اور تندرستی پاؤ گے۔ دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جسے امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں بیان کیا ہے کتاب الصیام میں، کہ حضور نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ تو روزے کو جسم کی زکوٰۃ کہا گیا ہے، حالانکہ زکوٰۃ تو مال کی ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ جس مال سے نکل جائے تو اس مال میں کمی اور کجی اور میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اور اس مال میں برکت اور اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کی زکوٰۃ روزے کو قرار دیا کہ روزے کے ذریعے انسانی جسم میں ہر قسم کے زہریلے مادے، فاسد مادے، بیماریاں، نقص کو روزہ دور کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ روزہ رکھنے سے واقعی ہی انسانی صحت کو اور تندرستی کو فروغ ملتا ہے۔ جب ہم روزے کے طبی فوائد کا مطالعہ کرتے ہیں اور اللہ کے اس روزے کے حکم میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سارے طبی فوائد ہمیں ملتے ہیں کہ روزہ قلب و جگر، دل و دماغ اور معدے کی
بیماریوں کے لیے صحت مند ثابت ہوا ہے۔ بلڈ پریشر روزہ کے ذریعے مستحکم ہوتا ہے۔ فالتو چربی روزہ کے ذریعے ختم ہوتی ہے، اور روزہ موٹاپے کو اور فیٹ کو ختم کرتا ہے۔ جسم کے تمام زہریلے اور نقصان دہ مادہ جات کو نکالنے میں روزہ مدد دیتا ہے، اور کینسر کے خاتمے کا روزہ سبب بنتا ہے۔ روزہ جسمانی ساخت کو بہتر بناتا ہے۔ روزہ نظام انہضام میں بہتری لاتا ہے۔ روزہ جسم میں کولیسٹرول کے لیول میں بہتری لاتا ہے۔ دل کی بند شریانیوں کو کھولتا ہے۔ دل کی صحت کو روزے سے فروغ ملتا ہے۔ دل کے مسلز کی کارکردگی میں بہتری لاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کی بیماریوں سے نجات دیتا ہے۔ عمر بڑھنے میں اور زندگی اور لائف کو بڑھانے میں روزہ مددگار ثابت ہوا ہے۔ روزہ جسم میں سوزش اور زخموں میں بہتری لاتا ہے۔ روزہ دماغ اور جسم میں جو کھچاؤ ہے اور تناؤ ہے اور جو کشیدگی ہے اس کو کم کرتا ہے۔ پریشانیوں کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ روزہ دماغ کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، اور روزہ کینسر سے نجات کا بہت بڑا ذریعہ ثابت ہوا ہے۔ روزہ نقصان دہ پروٹین کی پیداوار کو کم کرتا ہے۔ جلد کی صحت کو بہتر بنانے میں روزہ مفید ثابت ہوا ہے۔ جسم کے ٹشو کو اور پٹھوں کے دباؤ کو روزہ کم کرتا ہے۔ تو سامعین و ناظرین کرام اور خواتین و حضرات، انسانی جسم میں کئی بیماریاں ہیں جو روزے کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں۔ قلب و جگر، دل و دماغ اور معدہ کے عمل کی اصلاح روزے کے ذریعے ہوتی ہے۔ روزے سے انسانی بدن میں بے شمار غلیظ مواد تحلیل ہو جاتے ہیں، اور اعصاب میں قوت مدافعت روزہ سے بڑھ جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے جسمانی صحت کو فروغ ملتا ہے۔ تو روزہ جہاں عبادت کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی عبادت اور فرض کو اس کے فرض کی ادائیگی اس سے ہوتی ہے، تقوی طہارت کا ذریعہ ہے، وہاں روزہ کے مختلف طبی فوائد بھی ہیں۔ آئیے ہم اس کے روحانی، ایمانی، عبادتی، معاشرتی، معاشی فوائد کے ساتھ ساتھ اپنے جسم میں تندرستی اور صحت کو لانے کے لیے اس روزہ کی عبادت کا اہتمام کریں، تاکہ ہمارا جسم سلامت رہے اور جسمانی طور پر صحت اور تندرستی کو فروغ ملے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے رب کائنات روزہ کی ہمیں روحانی اور ایمانی برکات بھی نصیب فرمائے اور جسمانی برکات بھی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔